بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اس آیت سے پہلے اللہ رب العزت والجلال نے جنگ کے حالات میں، خوف کے حالات میں اگر ایک امام کے پیچھے لشکر والے نماز پڑھنے چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کو بیان فرمایا، صلاۃ الخوف۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سفر کی حالت میں قصر کے احکام کو بیان فرمایا تھا۔ سورہ نساء کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو حکم بیان فرمائے ہیں۔ ایک حکم یہ بیان فرمایا کہ دیکھو، جب سفر کی اور خوف کی حالت نہ رہے تو پھر اب نماز کو اپنے اوقات میں اور اپنی حالت میں پڑھنا ضروری ہے۔ اور دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا کہ دیکھو، نماز بھی اللہ کا ایک ذکر ہے اور ایک ذکر کا ایک خاص طریقہ ہے، اور اسی طرح نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص احکامات بیان فرمائے، اور پھر اس کی الگ قسمیں، مثال کے طور پر مسافرین کے لیے حکم یہ ہے، جو بیمار ہیں ان کے لیے احکامات اس طرح ہیں نماز کے، یا اگر جنگ کی حالت ہے تو اس میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ تو نماز بھی ذکر اللہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو، اگر کسی وجہ سے عین جنگ کی شدت اور صورتحال یہ ہے کہ موقع نہیں مل رہا تو اس وقت نماز کو مؤخر تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ذکر اللہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے مسلمان کو کسی بھی وقت غفلت اور سستی کی اجازت نہیں ہے۔ جنگ کا موقع ہو، جنگ کی شدت ہو، عین گھمسان کی لڑائی ہو، لیکن زبان سے اللہ کا ذکر یا زبان اس وقت ذکر اللہ نہ کر رہی ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے کسی طرح کی پابندی نہیں رکھی ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ نماز کے لیے جماعت واجب ہے، نماز کے لیے پاکی ضروری ہے، نماز کے لیے طہارت شرط ہے، نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے قبلے کا رخ ہونا ضروری ہے، لیکن ذکر اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو تم اللہ کا ذکر کرو، کھڑے کھڑے بھی، بیٹھے بیٹھے بھی، اور اگر لیٹے ہو
تب بھی یعنی ذکر اللہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں لگائی ہے کہ قبلے ہی کی طرف ہو، اللہ نے شرط نہیں لگائی ہے کہ صرف کھڑے ہو کر ذکر اللہ کیا جائے گا، نہیں، چل رہے ہو تب بھی، بیٹھے ہو تب بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو قرآن کے مفسر ہیں حضرات صحابہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرائض کی ایک تعداد، ایک حد مقرر کی ہے۔ مثال کے طور پر نمازیں دن بھر میں 5 ہی فرض ہیں۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کے بارے میں حکم ہے کہ وہ اتنے مال میں نکالی جائے گی اور اتنی نکالی جائے گی۔ مثال کے طور پر روزوں کے فرض کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے روزے جو گنے ہیں، مقررہ تعداد ہے، وہی فرض ہیں، لیکن ذکر اللہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا خوب کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ دیکھیے یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نمازیں 5 فرض ہیں لیکن تم 5 کے علاوہ خوب پڑھو، یعنی فرائض، نوافل کی بات الگ ہے، فرائض میں اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام خوب کرو۔ جیسے رمضان کے روزے ہیں تو رمضان کے بس روزے رکھ لیے جائیں، زکوٰۃ ایک حد متعین ہے کہ اتنے مال میں نکالی جائے گی، اگر اس سے کم ہے، کوئی غریب ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ زندگی میں ایک بار کبھی بھی حج کر لو، یہ نہیں کہا کہ ہر سال بار بار حج کرو، لیکن ذکر اللہ، زبان سے اللہ کا ذکر کے بارے میں فرمایا کہ خوب کرو، اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ امیر بھی کرے گا، غریب بھی کرے گا، کھڑے ہونے والا بھی کرے گا، بیٹھے رہنے والا بھی کرے گا، لیٹے رہنے والا بھی کرے گا، دن میں بھی کیا جائے گا، رات میں بھی کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ مسافر نہیں کرے گا، مسافر بھی کرے گا، جو آدمی مقیم ہے، حضر میں ہے، وہ بھی کرے گا۔ خشکی میں بھی اللہ کا ذکر کیا جائے، سمندر ہو اس میں بھی اللہ کا ذکر کیا جائے، غرض علانیہ طور پر بھی کیا جائے، اخفا کے طور پر بھی کیا جائے، غرض ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر مطلوب ہے۔ اس آیت سے ذکر اللہ کی عظمت، اہمیت، اس کی تاکید، اس کی ترغیب ظاہر ہوتی ہے۔ الحاصل یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت تو یہ دی ہے کہ ذکر اللہ ہر حال میں اور ہر وقت میں مطلوب ہے۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ جب تم مطمئن ہو جاؤ، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، یعنی سفر کی حالت نہیں ہے، حالت قتال نہیں ہے، جنگ کی حالت نہیں ہے، تو نماز کو اصل قاعدے کے موافق ادا کرنے لگو، یعنی جب خوف، اندیشہ جنگ اور قتال کا جاتا رہے اور سفر بھی نہ ہو تو تمام نماز کو اطمینان، ارکان کی تعدیل کے ساتھ، تعدیل ارکان یعنی اطمینان کے ساتھ ارکان کو ادا کیا جائے، جملہ شرائط اور آداب کا لحاظ کیا جائے، اس اعتبار سے ادا کرو، وقت پر ادا کرو۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو وقتی چیز ہے، یعنی اس کو اس کے اوقات سے آگے پیچھے نہ کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے فرمایا کہ نماز مسلمانوں پر فرض ہے، اپنے وقت کے ساتھ فرض ہے، یعنی وقت کے اندر تم اس کو ادا کرو۔ نماز کے بارے میں آتا ہے کہ وقت کا خاص خیال رکھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کتاباً موقوتا، وقت کی قید اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے۔ بہرحال جو حکم مسافرین کا تھا یا نماز صلاۃ الخوف کا تھا، وہ ایک عارض کی بنیاد پر تھا۔ جب وہ عارض ختم ہو جائے تو اپنی
اپنے اوقات میں، متعینہ اوقات میں اصل ہیئت پر نماز کو ادا کرنے کا حکم ہے۔ یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو ہر حالت میں یاد کرتے رہو۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کے لیے کوئی قید نہیں لگائی، یا اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز کے بارے میں تو فرما دیا کہ مسافرین قصر کریں گے، صلاۃ الخوف میں اجازت دے دی کہ اس طرح سے کر لو، یعنی عام حالات سے ہٹ کر، لیکن ذکر اللہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس سے کسی مؤمن کو کسی حالت میں غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف دعائیں، مختلف اذکار اللہ کے نبی سے منقول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو اللہ کو ہر حالت میں یاد کرتے رہو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔ پھر جب تمہیں دشمن کی طرف سے اطمینان ہو جائے، یعنی عارض ختم ہو جائے، تو فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قاعدے کے مطابق پڑھو، یعنی اپنے تمام ارکان، شرائط، آداب کا، اوقات کا خیال رکھتے ہوئے۔ کیوں؟ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے۔ سبحان اللہ۔